دھرتی ہندوستان کی ہے، مسلمانوں اور مرزائیوں کے درمیان مناظرہ طے ہوتا ہے۔ جو مرزائیوں کا مناظر ہے وہ اپنے وقت مقررہ پہ پہنچ جاتا ہے، لیکن جو مسلمانوں کے مناظر تھے وہ اپنے وقت مقررہ پہ نہ پہنچے۔ وجہ یہ تھی کہ جس ٹرین پہ انہوں نے آنا تھا اس ٹرین کو جان بوجھ کے لیٹ کر دیا گیا۔ وہ مناظر بار بار سٹیج پہ کھڑا ہو کے آوازیں دے رہا ہے کوئی میرے مقابلے میں آئے، میرے مقابلے میں آ کے بات کرے، لیکن مسلمانوں کی طرف سے کوئی مناظر ہو تو سامنے جائے۔ اب چونکہ جن علماء نے آنا تھا وہ پورا وفد تھا، لیکن سارے کے سارے ٹرین کی وجہ سے لیٹ تھے، اور مرزائیوں کا مناظر بار بار یہ اعلان کر رہا ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا، میرے ساتھ آ کے مقابلہ کرے، میرے سوالوں کا جواب دے۔ اب اس مجمع کے اندر لوگ بے شمار اکٹھے ہیں، مسلمان بھی مرزائی بھی۔ اب اس مجمع کے اندر ایک دیہاتی کھڑا ہوتا ہے، جٹ سا بندہ ہے، وہ کہنے لگا میں تیرے ساتھ مناظرہ کروں گا۔ اب جو لوگ اس کے جاننے والے ہیں، اس کے گاؤں کے ہیں، وہ کہنے لگے تو کیسے مناظرہ کرے گا، یہ علماء کا کام ہے۔ اس نے کہا علماء پہنچے نہیں، یہ بار بار چیلنج کر رہا ہے، میں اپنے ذہن کے مطابق اس کے ساتھ مناظرہ کروں گا۔ وہ جب اس نے یہ بات کی، وہ جو مرزائیوں کا مناظر تھا وہ کہنے لگا آپ اس کو آگے آنے دیں، میں اس کے ساتھ مناظرہ کرتا ہوں، مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ جٹ سا بندہ سٹیج کے اوپر جاتا ہے، ٹائم طے ہوتا ہے 10 منٹ تم گفتگو کرو گے، 10 منٹ میں گفتگو کروں گا۔ وہ کہنے لگا پہلے تم گفتگو کرو، جو مرزائیوں کی طرف سے مناظر تھا۔ اب اس سے پہلے گفتگو کروانے کا مقصد یہ تھا کہ تھوڑا ٹائم گزر جائے تاکہ علماء پہنچ جائیں۔ اب اس جو مرزائیوں کا مناظر تھا اس نے 10 منٹ گفتگو کی، اس نے اس کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہنے لگا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا، کہا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے اپنے باپ کا نام بتایا، کہا تیرے دادا کا نام کیا ہے؟ اس نے اپنے دادا کا نام بتایا، کہا تیرے پردادا کا نام کیا ہے؟ اس نے اپنے پردادا کا نام بتایا۔ اس نے کیا کیا؟ پہلے کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد اس نے وہ جو مرزائیوں کا مناظر تھا اس کو گالیاں دینا شروع کی، اس کو برا بھلا کہنا شروع کیا، سب و شتم کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد اس کے باپ کو برا بھلا کہا، اس کے باپ کے عیب گنوائے، اس کے بعد اس کے دادا کے عیب گنوائے، اس کے دادا کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ قرآن تو اس کو آتا نہیں تھا، حدیث شریف تو اس نے پڑھی ہوئی نہیں تھی، پھر اس نے اس کے پردادا کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ نکڑ دادا جہاں تک اس نے نام بتائے تھے، اس نے 10 منٹ کے اندر یہ کام کیا کہ پہلے اس مناظر کو برا بھلا کہا، پھر اس کے باپ کو برا بھلا کہا، پھر اس کے دادا کو گالم گلوچ کی، پھر اس کے پردادا کو برا بھلا کہا۔ اب جو سامنے مجمع کے اندر لوگ تھے وہ بڑے حیران ہوئے، بڑے پریشان ہوئے، نظریں جھک گئیں، سر جھک گئے۔ اب وہ مناظر جو وہ مرزائیوں کی طرف سے تھا وہ کہنے لگا تم کیسا مناظر لے کے آئے ہو جس کو نہ قرآن آتا ہے نہ حدیث آتی ہے، میرے ساتھ مناظرہ کرنے آیا۔ اس نے مجھے گالیاں دی، میرے باپ کو گالیاں دی، میرے دادا کو گالیاں دی، میرے پردادا کو گالیاں دی۔ وہ کہنے لگا 10 منٹ کا ٹائم ہے، تو اپنا 10 منٹ پورے کر۔ اب وہ مرزائیوں کا مناظر اپنے 10 منٹ پورے کرتا ہے۔ جب 10 منٹ پورے ہوئے وہ بیٹھا، یہ کھڑا ہونے لگا، لوگ اس کو کہنے لگے بیٹھ جا، پہلے تیری وجہ سے ہماری ناک کٹ گئی ہے، پہلے تیری وجہ سے ہماری بڑی بے عزتی ہوئی ہے، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ اس نے کہا مجھے جواب تو دینے دو۔ مجمع کے اندر سے کچھ لوگ کہنے لگے اس کو جواب دینے دو، کچھ لوگ کہنے لگے نہیں اس کو بٹھا دو۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ نہیں اس کو جواب دینے دو، اگر بے عزتی ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، پہلے ہو گئی ہے، ہم نے پہلے برداشت کی ہے، اب پھر بھی برداشت کر لیں گے۔ اب یہ کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد کہنے لگا پہلے میں نے گالیاں دی، میرا مقصد ایک تھا، اب تمہاری نظریں جھکی ہوئی نہیں ہوں گی، تمہارے سر میں جھکنے نہیں دوں گا، میں تمہاری نظریں جھکوانے کے لیے نہیں کھڑا ہوا، تمہارے سروں کو جھکوانے کے لیے نہیں کھڑا ہوا۔ وہ کہنے لگے کیا تو دلیل دے گا، کیا بات کرے گا؟ اب اس جٹ نے
اس جٹ نے کھڑے ہو کے اس مرزائیوں کے مناظر کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہنے لگا میری پہلی باری آئی تھی اس کے اندر میں نے تجھے برا بھلا کہا، تیرے باپ کو گالیاں دی، تیرے دادا کو گالیاں دی، تیرے پردادا کو میں نے گالیاں دی، تو ہوا کیا تیرے ماتھے پہ شکن آئے، تیرے چہرے کی رنگت بدل گئی، تجھے پریشانی آئی، تیری طبیعت میں بوجھل پن آیا، تیری طبیعت میں اداسی آئی کہ میں نے تجھے برا بھلا کہا، میں نے تجھے بے غیرت کہا، میں نے تجھے بے حیا کہا، میں نے تجھے جو ہے وہ بدماش کہا، میں نے تجھے خبیث کہا، میں نے تیرے باپ کے متعلق یہ باتیں کی، میں نے تیرے دادا کے متعلق یہ باتیں کی، میں نے تیرے پردادا کے متعلق یہ باتیں کی۔ اس نے کہا ہاں بالکل اسی طرح سے ہے، مجھے یہ باتیں بڑی ناگوار گزری، میرے چہرے کی رنگت بدل گئی، میرے ماتھے پہ شکن آئے، مجھے پریشانی لاحق ہوئی، میری طبیعت میں بوجھل پن آیا، میری طبیعت میں اداسی آئی۔ اب وہ جٹ اس مناظر قادیانی کو کہنے لگا مجھے یہ بتا اگر میں تجھے گالی دوں تو میں بے حیا ہوں، میں تجھے گالیاں دوں تو میں بے غیرت ہوں، میں تجھے گالیاں دوں تو میں خبیث ہوں، میں تجھے برا بھلا کہوں، تیرے باپ کو برا بھلا کہوں، تیرے دادا پردادا کو برا بھلا کہوں، تیرے خاندان پہ انگلی اٹھاؤں تو میں جو ہے وہ خبیث بھی بنتا ہوں، میں بدماش بھی بنتا ہوں، میں بے غیرت بھی بنتا ہوں، میں بے حیا بھی بنتا ہوں۔ مجھے اتنا بتا پچھلے 50 سالوں سے وہ جو مرزا قادیانی ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے، اگر میں 10 منٹ تجھے گالیاں دو میں بے غیرت ہوا، وہ 50 سالوں سے میرے نبی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، فیصلہ تو کر دے مرزا قادیانی کیا ہے، فیصلہ تو کر دے مرزا قادیانی کیا ہے۔ حاضرین محترم میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر جگہ پہ بات دلائل سے نہیں بنا کرتی، کسی جگہ پہ بغیر دلیل کے ذہن کو استعمال کر لیا جائے تو بہت سی باتیں جو ہیں وہ ذہن کے اندر آ جایا کرتی ہیں، ہر جگہ پہ خاموش نہیں ہوا کرتے۔ حاضرین محترم میں اپنے عقیدے کی بھی ایک بات آپ احباب کے گوش گزار کرتا چلا جاؤں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم علماء کے پاس بہت کم بیٹھا کرتے ہیں، ہم علماء کے پاس بہت کم بیٹھا کرتے ہیں۔ یہ بعد میں مجھے اس کا اللہ